اگر آپ ليلۃ القدر میں عبادت کے لیے موٹیویشن ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ قدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اندازہ اور پیمانہ، اور کسی بھی چیز کو اندازہ کیوں کیا جاتا ہے، کوئی بھی پیمائش کیوں کی جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی اہم چیز کے لیے تیار کی جا رہی ہوتی ہے نا۔ قدر یعنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے مطابق بنا دینا۔ تو قدر کیا ہوئی؟ آپ کی تقدیر، میری تقدیر، دنیا کے تمام انسانوں کی تقدیر۔ ليلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تقدیروں کے اندازے دوبارہ سے قائم کرتے ہیں۔ فرشتوں کو ہم سب کا اگلے سال کا سارا ریکارڈ دبا دیا جاتا ہے، ہمارے اگلے سال کی زندگی میں ہونے والی تمام آسائشوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس لمحے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر اور اس کی رحمت طلب کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اللہ کو اپنی ساری شارٹ کمنگز بتانے کی ضرورت ہے؟ آپ کو بہت ساری دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے؟ پتہ ہے، قدر قوت یعنی کہ پاور کو بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی کسی چیز کو ایک خاص اندازے اور پیمانے کے مطابق ترتیب دے رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اس کو کرنے کی طاقت اور پاور رکھتا ہے، تبھی تو وہ اتنے پرفیکٹ طریقے سے اس کے اندازے مقرر کر رہا ہے۔ ہماری تقدیروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرفیکٹ طریقے سے سیٹ کرنے والا رب ہے، تبھی تو وہ القادر ہے، تبھی تو سارا کا سارا اقتدار اسی کے پاس ہے۔ ہاں بے شک اللہ قادر ہے، لیکن ہم جہاں شب قدر یعنی قدر والی رات کی بات کریں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں بھی اتنی ہی پاور ہے کہ یہ آپ کے سارے بگڑے توازن پل بھر میں بیلنس کر سکتی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ بہت تھک گئے ہیں یا پھر اپنے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے آپ سے عبادت نہیں کی جا رہی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بھی گناہ ہیں جو نہیں چھوڑ سکتے، تو آپ سے تو رمضان میں بھی گناہوں سے بچا نہیں جا رہا، تو ذرا ان آخری 10 راتوں کو اٹھ کر تو دیکھیں، کچھ نہ بھی کریں، ایک قدم اٹھائیں صرف ان میں قیام کرنے کا۔ ان راتوں میں چھپی شب قدر میں اتنی پاور ہے کہ وہ آپ کے سارے خراب کیے ہوئے توازن کو ٹھیک کر سکتی ہے۔ ہاں واقعی، یہ میں نہیں کہہ رہی ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ سورہ قدر میں کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ بے شک ہم نے اتارا اس قرآن کو ليلۃ القدر میں، اور تم کیا جانو کہ ليلۃ القدر کیا ہے؟ ليلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے کل عمر کے لیے۔ سراسر سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اچھا، اس رات کی سب سے خاص بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تھا، اور قرآن کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کو بیلنس میں لانے کے لیے ہدایت ہی تو ہے، اور صرف یہی نہیں، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ خیر سے بھری ہوئی ہے، یعنی کہ آپ اپنی پوری زندگی بھی خیر جمع کر لینا، یہ تب بھی اس سے بہتر ہے۔ یہ خیر ہی خیر ہے، یہ خیر سے بھری ہوئی ہے، یعنی اس رات کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اس رات تو اللہ زمین پر اتنے فرشتے اتار دیتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے ذروں سے زیادہ فرشتے ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں کہ جب ہر طرف اتنا نور ہی نور ہوگا، زمین کا ایک ذرہ بھی نور سے نہیں بچتا، تو آپ اور میں کیسے نور سے محروم رہ سکتے ہیں؟ پتہ ہے، اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں، وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، کیا لے کر قرآن سکھانے، وہی جبرائیل اب بھی آتے ہیں اسی زمین پر آپ کی زندگی میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رات واقعی بہت قدر والی رات ہے، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آپ قیام تو کر کے دیکھیں، اس میں آپ کی زندگی بدل دے گی یہ رات، بنا آپ کی انرجی استعمال میں لائے۔ اس رات میں ہی اتنی انرجی ہے کہ آپ اس سے بچ ہی نہیں سکیں گے، یہ خود آپ کو خود میں سنبھولے گی، یہ آپ کو سکون سے بھر دے گی، ایک عجیب سا سکون، یہ خود ہی آپ کو بدل دے گی، آپ کی زندگی، آپ کی تقدیر بدل دے گی یہ والی رات۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ وہ رات کیسی رات ہوگی جب لاکھوں فرشتے زمین پر اترتے ہوں گے۔ سورہ قدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اور روح اس رات اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اس رات زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، وہ رحمت لے کر آتے ہیں، وہ امن لے کر آتے ہیں، وہ فیصلے لے کر آتے ہیں، اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس رات جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف آپ زمین پر سجدے میں ہیں اور دوسری طرف فرشتے آپ کے ارد گرد موجود ہیں۔ ذرا تصور کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ رات واقعی عام راتوں جیسی نہیں ہے، یہ رات زندہ ہوتی ہے، برکتوں والی ہوتی ہے، قبولیت والی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ زندگی میں قبولیت کے کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ کاش اس وقت میں نے کچھ اور مانگ لیا ہوتا، کاش میں نے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا ہوتا۔ تو ليلۃ القدر وہی لمحہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خود آپ کو دیا ہے، اور اس لمحے کو ہاتھ سے جانے دینا سب سے بڑا نقصان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات جو مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، جو گڑ گڑاتا ہے اسے
سنا جاتا ہے۔ جو روتا ہے اس کے آنسو ضائع نہیں ہوتے، جو ٹوٹ کر سجدے میں گرتا ہے اسے اٹھایا جاتا ہے، اسے تسلی دی جاتی ہے، اسے حوصلہ دیا جاتا ہے، اس کی زندگی کو رحمتوں، برکتوں اور نور سے بھر دیا جاتا ہے، ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ۔ تو اس رات کو ضائع مت کریں، اس رات میں خوب رو رو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا تجھے پسند ہے، سو مجھے معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں نفع بخش علم عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنی کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ، میری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہماری مشکلات کو دور فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، میری خطاؤں میں اتنی دوری پیدا کر دے جتنی تو نے مشرق سے مغرب میں رکھی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے دل سے حسد، بغض، کینے کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، مرنے سے پہلے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، اپنا پیارا گھر دکھا دے، ایسا حج اور عمرہ نصیب فرما دے جو مقبول ہو، جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، با ادب اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت کا ایسا چراغ بنا دے کہ فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر ہو۔ اے اللہ، ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں کی لسٹ میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ یا اللہ، میرے دل کو خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں حشر کی تنگی اور سختی سے بچا۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارا پردہ رکھنا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں بجلی کسی تیزی سے پل صراط پار کرنے میں مدد فرما۔ اے اللہ، روز قیامت ہمیں اپنا نور عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ، ہمارے حساب آسان فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ، ہمیں بخش دے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، بچپن سے لے کے آج تک جتنے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہ کیے ہیں، یا اللہ، ہم ان سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک حدیث چھوٹی سی میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں